السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ پروردگار میں شکر بجا لاتے ہیں کہ پروردگار نے اس مجلس کے انعقاد کی توفیق عنایت کی ہے۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا علیہم السلام۔ پروردگار، ہمارے بار بار حیدر بھائی عرض کر رہے تھے میرا نام لے کے میں ہمیشہ کہتا ہوں تمام اہل ایمان کے واسطے، پروردگار تمام حاضرین اہل ایمان کے پروردگار تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، جو ہم میں سے بیمار ہیں، متعلقین میں سے جو بیمار ہیں، پروردگار ان تمام کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں اپنے مرحومین کے حوالے سے، پروردگار ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار خدمت گزاروں میں سے شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انتہائی خوش نصیبی کہ رب کائنات نے یہ دوسرے سال در زینب میں خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور میں بارہا دوسری بارگاہ میں بھی عرض کر چکا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے گویا خدا کا شکر ادا نہ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں یہاں کی مینجمنٹ کے، شکر گزار ہیں یہاں کی انتظامیہ کے، شکر گزار ہیں یہاں کے مومنین کی، ان کی محبتوں کے قرض دار ہیں، شکر گزار ہیں اپنے برادر محترم برادر عزیز قسیم بھائی اور ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کی، کہ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت مجالسوں کا انعقاد ہے، اور سعادت ہے تو صرف ہمارے واسطے، شرف ہے تو ہمارے واسطے، فضیلت ہے تو ہمارے واسطے کہ رب نے اس مجلس میں ہمارا انتخاب کیا ہے۔ تو بس یہ سعادت ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تیزی سے موضوع کو لے کر بڑھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، شیعہ سنی دونوں مصادر میں نقل کی گئی ہے، اور آپ کی خدمت میں اس کو رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت انداز ہے کہ ثلاث من کن فیہ یجد طعم الایمان۔ یاد رکھو وہ 3 کوالٹیز، وہ 3 خوبصورت خصلتیں اگر کسی انسان میں ہوں تو وہ ایمان کا مزہ چکھ پاتا ہے۔ ذہن میں رکھو، کچھ چیزوں کے چکھنا ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا مزہ ایسا ہوتا ہے جو ہم اپنی جو ٹیسٹ کرنے کی قوت ہوتی ہے، یا ہمارے جو پروردگار نے سینسز دیے ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو پاتا، لیکن اس کی بہرحال لذت خداوند متعال نے رکھی ہوتی ہے، اس کی مٹھاس رب کائنات نے رکھی ہوتی ہے۔ ایمان کی مٹھاس کو بھی رب کائنات نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اگر حواس چاہیے تو شہداء کے حواس چاہیے، حواس چاہیے تو صالحین کے حواس چاہیے، حواس ان کے چاہیے جو حسین سے متصل ہو گئے ہو۔ اب سمجھ آ رہا ہے ایمان کا بھی ذائقہ ہے، موت کا بھی ذائقہ ہے۔ کچھ چیزوں کے ذائقے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم اس کو خود محسوس نہ کریں، لیکن کچھ وہ شخصیت ہیں جب انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا ہوتا لیکن پھر بھی اس کے ذائقے کو بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یا قاسم یا بنیہ کیف الموت عندک، اے قاسم ذرا یہ تو بتائیے گا کہ موت کا ذائقہ آپ کے نزدیک کیسا ہے۔ کہتے ہیں یا عم الموت فیک احل من العسل، اگر آپ کی محبت میں موت آ رہی ہو وہی موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، فرق ہے، اور یہی بتاتے ہوئے نبی خدا آ رہے ہیں۔ 3 خصوصیات ہوں تمہارے پاس ایمان کا ذائقہ آ جائے گا۔ کیا ہوں گی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الی ممن سواہما۔ یاد رکھو، تمہارے لیے جو سب سے محبوب ترین ذات ہوں تو اللہ اور اس کے رسول ہوں، باقی سارے رشتے پیچھے ہو جاتے ہیں، باقی سارے تعلقات پیچھے ہو جاتے ہیں، ساری دوستیاں پیچھے ہو جاتی ہیں۔ جو سب سے آگے ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جو صرف اس کو اپنے سینے میں نہیں اتارے بلکہ عمل میں لے آئے، جو صرف سینے میں نہیں اتارے بلکہ حد یقین تک لے آئے، جو صرف سینے میں نہیں اتارے صرف سماعت پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا دے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے رب کائنات ایمان کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ دوسری خوبصورت کو بتا رہے ہیں، ان یحب المرء لا یحبہ الا لحب اللہ۔ یاد رکھو کہ اگر وہ محبت بھی کسی سے کرتا ہے تو اس کی محبت کا معیار بھی ہوتا ہے تو رب کی محبت ہوتی ہے، رب کی محبت معیار ہوتی ہے۔ میری محبت ہے یہاں اہل ایمان سے، میری محبت ہے کہیں اور۔ بھائی آپ میں سے کون ہے جو میرے رشتہ دار ادھر ہیں؟ گنے چنے لوگ ہیں جو ہمارے ادھر رشتہ دار ہیں، اکثر تو وہ ہیں جن کو میں نہیں جانتا، آپ میں سے اکثر وہ تھے
جو مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن آج ہمارا تعلق ہے تو بڑا مضبوط تعلق ہے. یہ تعلق رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، یہ تعلق کسی دوستی کی بنیاد پہ نہیں، یہ تعلق کسی فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ نہیں. یہ تعلق بھی ہے تو یحبہ لحب اللہ، اگر محبت بھی ہے تو اللہ کی محبت کی خاطر ہے. یعنی یہ دوسری خصوصیت تمہارے اندر آ جائے گی تو رب تمہیں ایمان کا ذائقہ دے دے گا. تیسری خصوصیت کو بتاتے ہیں وَأَن يَلْقَى إِلَى النَّارِ أَحَبَّ، کہ ذہن میں رکھنا کہ اس کو کسی آگ میں پھینک دینا یہ زیادہ عزیز ہوتا ہے من أن يرجع إلى الكفر، مگر اس کے مقابلے میں کہ وہ کفر کی طرف واپس پلٹے بعد ان قضاه اللہ تبارک و تعالی، جبکہ خداوند متعال نے اس کو اس کفر سے نجات دے دی ہو. اس کے لیے زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ وہ عذاب سے گزر جائے، اس کے لیے زیادہ محبوب ہوتا ہے سزاؤں سے گزر جائے، اس کے لیے زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ مشکلات سے گزر جائے، لیکن اس کو یہ چیز عزیز نہیں ہوتی کہ کفر کی طرف دوبارہ پلٹے. اب تمہیں سمجھ آ رہا ہے میسم کے عمل کو سمجھو، اب تمہیں سمجھ آ رہا ہے حجر بن عدی کون تھے، اب تمہیں سمجھ آ رہا ہے عمار کون تھے، اب تمہیں سمجھ آ رہا ہے یاسر کون تھے، اب تمہیں سمجھ آ رہا ہے عمار کی والدہ سمیہ کون تھی. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب رب کائنات نے انہیں نور ایمان سے نوازا، جب نور ہدایت سے نوازا، بس ان کے لیے جو چیز عزیز تھی وہ ہدایت عزیز تھی، جو چیز عزیز تھی وہ اسلام عزیز تھا، جو چیز عزیز تھی وہ ایمان عزیز تھی، جو چیز عزیز تھی وہ اللہ کی محبت تھی، جو چیز عزیز تھی وہ رسول کی محبت تھی، جو چیز عزیز تھی وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت تھی. مشکلات سے گزرنا انہوں نے برداشت کیا. اور دیکھیں میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، میں ذرا بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا 5 منٹ مجھے دے دیجئے، میں بچوں سے ذرا ٹرانزیشن لے کے اب میں اصل روایتوں کی جانب آنا چاہ رہا ہوں. ذرا میرے بچوں یہ سننا کہ دیکھو تمہارے لیے محبت کا معیار ہے تو اللہ اور اس کے رسول, the love of Allah and His Messenger, that is always going to be the fundamental thing and the principal thing that is always going to be your mind. And that is why Nabi Allah, and that is quoted in both Shia and Sunni texts. Listen to this beautiful hadith. Tirmidhi has quoted, and how beautifully he has not only said my muhabbat, but he goes a step further and he says it. Tirmidhi you go, Tirmidhi is one of the very important books within our Sunni brothers, right? Sunan Tirmidhi ja ke uthaएं, Kitab al-Manaqib uthaएं, مناقب امام حسن اور حسین میں جائیں, کہتے ہیں من احبنی و احب حسن و حسین و آباہما و اماہما کان معی فی الدرجۃ یوم القیامہ. یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے, جو ان دو شہزادوں سے محبت کرتا ہے, یعنی ہی از پوائنٹنگ ٹو اس امام الحسن اور امام الحسین, جو ان کے ابو اور ان کی امی سے محبت کرتا ہے, ان کے بابا اور ان کی والدہ سے محبت کرتا ہے, یہ وہ شخصیت ہیں جو جنت میں جائیں گی, لیکن اس جنت میں جائیں گی جو میری معیت والی ہو, اس جنت میں جائیں گی جس میں پڑوسی ہوں گا تو میں ہوں گا. یعنی بتا رہے ہیں صرف میری محبت نہیں بلکہ شہزادوں کی محبت بھی, صرف شہزادوں کی محبت نہیں, ان کے والدین کی محبت بھی, یہ وہ پنجتن کی محبت ہے جو تمہیں جنت لے کے جائے گی. اب اس نبی کے اس انداز کو بھی دیکھنا. بہار میں روایت نقل کرتے ہیں, کہتے من احب حسن و حسین, whoever loves امام الحسن and امام الحسین, احببتہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں. I endear that personality that love امام الحسن and امام الحسین. یہ 5 منٹ کا مقدمہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, پھر میں روایت کے اس اصل جملے پہ آتا ہوں جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. وَمَنْ أَحْبَبْتَهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایکویژن ٹو ایکویژن کنیکٹ ہو رہی ہے, یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ, اور یاد رکھو رب جس سے محبت کرتا ہے رب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. وَمَنْ أَبْغَضَ حَسَنَ وَحُسَيْنَ أَبْغَضْتَهُ, اور جو حسن اور حسین سے نفرت کرتے ہیں میں اس سے نفرت کرتا ہوں. anyone that despise حسن الحسین, I despise that personality. وَمَنْ أَبْغَضْتَهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ, اور جس سے میں نفرت کرتا ہوں اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَدْخَلَهُ النَّارَ, رب جس سے نفرت کرتا ہے پروردگار اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے. اب سمجھ آ رہا ہے یہ ایکویژن کتنی اہم ہو جاتی ہے. لا یؤمن عبدی, یہ ایمان کا مسئلہ ہے سرکار, اخلاق کا مسئلہ نہیں, یہ ایمان کا مسئلہ ہے سرکار, یہ آپ کی تاریخ کا مسئلہ نہیں, یہ آپ کے فقہ کا مسئلہ نہیں, ایمان کا مسئلہ ہے. لا یؤمن عبدی, وہ شخصیت کبھی بھی ایمان کو مکمل نہیں کر سکتی حتی اکون احب الی من نفسه ویکون ذات احب الی من ذاته ویکون اہل بیت احب الی من اہل بیته ویکون عطرت احب الی من عطرته. وہ شخص اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ میں اس کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں, جب تک کہ میری عزت اس کو اپنی عزت سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے, جب تک کہ میرے گھر والے اس کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے, جب تک میری آل اس کو اپنے گھر والوں
والوں کی آل سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. پہلی محبت ہے تو رسول کے واسطے, پہلی محبت ہے تو رسول کے شرف کے واسطے, پہلی محبت ہے تو رسول کے گھر والوں کے واسطے, پہلی محبت ہے تو رسول کی آل کے واسطے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں سٹیپس میں نے آپ کو بتایا. So we started our journey. Allahumma salli ala Muhammad. So we started our journey. We started our journey from where? We started our journey from the muhabbat of Allah and His Messenger. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے جرنی کو شروع کیا ہے. Then we move on to the second journey, and the second journey is what? کہ رسول صرف اپنی محبت کو کافی نہیں کہہ رہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اور شخصیات کی محبت ضروری ہو جاتی ہے. And for نمون and for example he quoted 4 more personalities جس کو ملا کے پنجتن بن جاتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں صرف بات پنجتن کی نہیں ہے, میری آل اطرت کی بھی ہے. آل اطرت, you understand how important they are, right? یعنی اللہ کے رسول بھی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے نا, میرے بچوں تو 2 ہی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں, تیسری چیز نہیں چھوڑی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ترکت فیکم الثقلین, I'm leaving behind you 2 weighty things, کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی. I'm leaving behind you the book of Allah Almighty, and I'm also leaving behind you what? My progeny and my family, my household, Ahlul Bayt alayhim assalam. Ma in tamassaktum bihima, till the time you're going to uphold these 2 personalities, the Quran and Ahlul Bayt, lan tadhullu ba'di, you will never deviate, you will never go from the path of guidance, hatta yarida alayya hawdi, till these both things are going to meet me on the pond of Kawthar. سمجھ رہے ہیں کتنی اہم چیز ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس سرکار میں اب آگے اپنے موضوع پر, جو مجھے موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے تو مقدمہ تھا. اللہ اور اس کے رسول اور آل محمد کی محبت اتنی اہم کیوں ہے؟ That was a question that was coming in my mind too. And let me just put it like this. یہ وہ محبت ہے جو آپ کے آخرت کا انجام بتانے والی ہے. It's easy. یہ ہم نے سنا ہے, کتنی دفعہ سنا ہے, ہم نے کتنی دفعہ سنا ہے. Haven't we heard so many times? اللہ اور اس کے رسول کی محبت آخرت میں کام آئے گی, مودت جنت لے کے جائے گی, ساری چیزیں ہیں. But let me tell you the formula, why is it so important? And everything that we're going to mention tonight, جو بھی باتیں ہم کریں گے مجمع علیہ باتیں کی جائیں گی, متفق بین الفریقین باتیں کی جائیں گی. اب سمجھ آ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں اگر جملے کو رکھوں تو کیا خوبصورت انداز ہے, اور وہ خوبصورت انداز اس طریقے سے دیکھیے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, توجہ, انس بن مالک کی روایت ہے. انس آئے ہیں اور انس ایک صحابی کا قصہ بتا رہا ہے, اور کیا خوبصورت قصہ بتاتا ہے. کہتے جاء الرجل الی النبی, ایک شخص آتا ہے نبی خدا سے ملاقات کرنے کے واسطے. بھائی نبی خدا سے ملاقات کرنے کے واسطے آ رہا ہے, کیا کہنا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ متی ساعۃ, حبیب خدا یہ بتا دیجئے when would be the day of judgment, قیامت کب آنے والی ہے. کیا اہم سوال اس نے کیا, سوچئے, قیامت کب آنے والی ہے. رسول بھی پلٹ کے کہتے ہیں ماذا اعدت لها, تم اس چیز کی فکر نہ کرو قیامت کب آنے والی ہے, تم اس چیز کی فکر میں رہو کہ تم نے اس کے لیے پریپیئر کیا کیا ہے. What have you prepared? یہ ہے سوال. یہ تم سے میں کاؤنٹر سوال کر رہا ہوں. بھائی اچھا مجھے قیامت میں بتا دوں پرسوں آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. میں بتا دوں اگر آپ کو 250 سال بعد آ رہی ہے, 2500 سال بعد آ رہی ہے, ڈفرنس کیا آئے گا؟ تم نے تیاری کیا کی ہے. اچھا وہ بھی بیچارہ نارمل شخص ہے, ہم جیسا شخص ہے, کہتا ہے لا شیء, کسی چیز کو پریپیئر نہیں کیا, 2 چیزوں کو پریپیئر کیا ہے. انی احب اللہ و رسولہ, 2 ہی چیز کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ایک اللہ کی محبت کو لے کے چل رہا ہوں, ایک رسول کی محبت لے کے چل رہا ہوں. طریقہ دیکھیں کیا لے کر چل رہا ہوں اپنے ساتھ, اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت. یہ وہ فارمولا ہے جو نبی خدا اس وقت عرض کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے سرکار. سمجھ رہے ہیں؟ آپ ضرور جا کے پڑھیے گا, ضرور جا کے آپ اس کو sunna.com پہ جائیں گے نا تو میرے الفاظ کو نقل کر دیجئے گا آج مجلس میں جا کے. انت مع من احببت, تیرا حشر پتہ ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. زندگی میں اگر آپ کو آخرت کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو میں بتا رہا ہوں, آخرت کے سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہوگا؟ زندگی میں جس سے محبت کرتے تھے, زندگی میں جس سے بھی محبت کرتے تھے, آخرت میں اس کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. اب اگر آپ لوگ دیکھ لیں جو شیطان سے محبت کرنے والے بھی ہیں, بہت سارے لوگوں ہیں, پورا ایک سیٹانک کلٹ ہے بھائی, آپ کبھی اس کو سرچ کیجئے گا. there are people of different backgrounds, ہر بیک گراؤنڈ کا ہر بندہ موجود ہے, لیکن تم اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا جس سے دنیا میں تم محبت کیا کرتے تھے. ایک روایت, اچھا کافی شریف میں بھی روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے,
محمد والا کیا خوبصورت روایت ہے. امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جاء الرجل، بالکل یہی روایت ہے لیکن اب یہ شیعہ روایت و منابع میں ہے. کہتے جاء الرجل الی النبی، ایک شخص آتا ہے نبی سے ملاقات کرنے آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ انی آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پلٹ کے اس سے پوچھتے ہیں اتحبنی، تو واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہے؟ احب علی ابن ابی طالب نے بھی اپنایا ہے. علی ابن ابی طالب ایک دفعہ حارث ہمدانی ملاقات کرنے کے واسطے آیا ہے. جب ملاقات کرنے کے واسطے آیا ہے نا حارث ہمدانی، تو کہتے ہیں ما جاءک یا اے حارث کیوں آیا ہے؟ کہتے حبک یا امیر المؤمنین، آپ کی محبت کو ساتھ لے کے آیا ہوں. اتحبنی، تو واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہے؟ واللہ احبک اتحبنی واللہ احبک اتحبنی واللہ احبک. 3 دفعہ سوال کیا جا رہا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی کوئی راز کی بات بتانا مقصود ہے. جب ہی بار بار پوچھا جا رہا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ہاں ہاں مولا آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر اس وقت وہی جملہ تو کہا تھا نا یا ہار نحن الاولون والآخرون. ذہن میں رکھو، پہلے والوں کے سردار ہیں تو ہم آل محمد، بعد والوں کے سردار ہیں تو ہم آل محمد. یعنی جب تیرا امتحان ہو جاتا ہے نا پھر کسی کام کی بات کو بتایا جاتا ہے. یہی آل محمد کا انداز ہے، پہلے امتحان لیا جاتا ہے. نحن الاولون ونحن الاخرون، پہلے والوں کے سردار ہیں تو ہم آل محمد، بعد والوں کے سردار ہیں تو ہم آل محمد. وانا خاصته وخالصته وسنوه ووزيره ووصيه. اور ذہن میں رکھو ان میں بھی جو سب سے آگے ہے، ان میں بھی جو سب سے خالص ہے، ان میں بھی جس کے پاس نبوت کی محبوبی ہے، ان میں بھی جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ ذات ہے تو ذات حیدر کرار ہے، وہ ذات ہے تو ذات علی ابن ابی طالب ہے. کہتے وہ اوتیت فصل الخطاب وعلم القرون والاسباب وعلم البنایا والمنایا. میری ذات وہ ہے، ماضی کا علم ہے تو علی کے پاس، مستقبل کا علم ہے تو علی کے پاس، چیزوں کے بارے میں فرق کرنے والے کا معبر اور معیار ہے تو علی کی ذات. جبھی علی کی ذات کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. علی کی ذات وہ ہے جسے پروردگار نے فصل الخطاب عطا کیا ہے. علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس پروردگار نے مشکلات کا بھی علم دیا ہے، مشکلات کا سلوشن بھی دیا ہے. موت کس کو کب آئے گی، حیات کس کو ملے گی، جتنا علم دیا ہے وہ علی کے پاس ہے. ما کان علم ہے، ما یکون علم ہے، وہ علم ہے تو تمام کا تمام علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. وَأُعْطِينَا أَلْفَ مِفْتَاحٍ. اور دیکھو حارث ہمدانی امتحان لیا ہے، اب امتحان کا ثمرہ بھی بتا رہے ہیں. اے حارث ہمدانی مجھے 1000 چابیاں دی گئی ہیں، 1000 چابیاں دی گئی ہیں، اور ہر چابی کا کیا ہے، وہ کل مفتاح یفتح الی الف الف باب. لیکن ہر چابی کی خصوصیت یہ ہے وہ 10 لاکھ مزید دروازوں کو کھول دیتی ہے. وہ کل باب یفضی الی الف الف عہد. اور ہر دروازے کی خاصیت یہ ہے وہ 10 لاکھ نئے علوم کو کھول دیتا ہے، 10 لاکھ نئے علوم کو کھول دیتا ہے. یعنی علی اپنی وسعت علم کو بتا رہے ہیں. 1000 چابیاں جسے دی گئی ہوں، ایک چابی سے جو 10 لاکھ علوم کو کھولتا ہو، وہ 10 لاکھ علوم مزید 10 لاکھ علوم کو کھولتے ہو. وہ ذات جو اپنے سینے میں تمام علوم کو رکھی ہوئی ہے، اس ذات کو ذات حیدر کرار کہتے ہیں. وہ اُیِّدْتُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. یاد رکھو میری مدد کی گئی ہے تو شب قدر کے ذریعے مدد کی گئی ہے. وَذَلِكَ اللَّيْلُ يَحْفَظُ لِي وَلِمَنْ مُحْتَضَفَ مِنْ ذُرِّيَّتِي. یہ وہ رات ہے جو میرے واسطے دلیل امامت ہے، اور جو میری آل میں سے رب نے جس کو عصمت دی ہوگی اگر اس کے لیے کوئی دلیل امامت ہے تو یہی شب قدر ہے. آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ہار والذی فلک الحب وبرئ النسمہ. اے حارث ہمدانی اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، شگافتہ دانے سے وجود کو دیا ہے. لَيَعْرِفَنِّ وَلِيِّ وَعَدُوِّ عِنْدَ مَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ. 3 وہ مقامات ہوں گے، دشمن بھی مجھے پہچانے گا اور میرا چاہنے والا بھی مجھے پہچانے گا. دشمن بھی پہچانے گا، میرا چاہنے والا بھی پہچانے گا. عند الممات والصراط والمقاسمت. موت کا مرحلہ ہوگا، دشمن بھی زیارت کرے گا، اپنا بھی زیارت کرے گا. پل صراط
سے جا رہے ہوں گے دشمن بھی زیارت کرے گا, اپنا بھی زیارت کرے گا. عند المقاسمتی, جب تقسیم کا مرحلہ ہوگا دشمن بھی زیارت کرے گا, اپنا بھی زیارت کرے گا. حارث ہمدانی پلٹ کے کہتے ہیں ما المقاسمت, مولا ذرا اتنا بتا دیجئے مقاسمے اور تقسیم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مقاسمت النار, ہاں جنت اور جہنم کی تقسیم کے بات کر رہا ہوں. جب بھی کوئی شخصیت آئے گی وہ جائے گی نہیں جب تک کہ مجھ سے ہوتے ہوئی نہ جائے. مجھ سے ہوتی ہوئی شخصیت جائے گی, میں فیصلہ کروں گا. ھذا ولی وھذا عدوی, جو میرا اپنا ہوگا جنت سے کہوں گا اپنی آغوش میں لے لو, اور جو میرا دشمن ہوگا وہ اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. توجہ ہے, توجہ ہے. احسن تو میرا بچہ, اللہم صلی علی. جب امتحان ہو جاتا ہے تو امتحان کے بعد نتیجہ دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حارث ہمدانی کی روایت کو ملاحظہ کیا. آیا ہے امام صادق بتا رہے ہیں رسول امتحان لیتے ہیں اور رسول وہ پیارا جملہ کہتے ہیں چونکہ محبت کرتا ہے تو اٹھایا جائے گا قیامت میں اس کے ساتھ جس سے تو محبت کرتا ہے. آخری روایت بس. تفسیر فرات الکوفی الکافی دونوں کتابوں میں روایت آئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روایت ذرا محسوس کیجئے گا. ایک راوی ہے, میں محبت آل محمد کو سمجھا دوں. کل مجھے جو وقت ملے گا میں 2-3 آپ کو معیارات نصیب کر دوں گا, تقاضوں کو نقل کر دوں گا. لیکن آج میں بس چاہ رہا ہوں یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ یہ چیز راسخ ہو جائے گی. جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی ہوگی میں ابھی اس کا علاج آپ کو اس روایت کے ذمہ دے رہا ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے. راوی آیا, راوی کا نام ہے زیاد. توجہ ہے, راوی ملنے آیا مولا سے, آیا ہے all the way from Iraq and he's coming all the way where to مکہ. مکہ میں ملنے آ رہا ہے مولا سے. کہاں ملنے آ رہا ہے؟ مینا کے مقام پہ آ رہا ہے. If you've been to Makkah and if you have done the Hajj, you would understand that on the night of 11th and the night of 12th, it is compulsory to be sitting and residing where? مینا میں آپ کو اپنی راتوں کو گزارنا ہوتا ہے. شیطان کو بھی پتھر مارنے جاتے ہیں, مینا ہی میں پتھر مارنے جاتے ہیں. مسجد خیف ہے جہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان کروایا جا رہا تھا, علی کی ولایت کے بارے میں تاکید کی جا رہی تھی. مسجد خیف ہے تو مینا کے مقام پہ ہے. میں مکی کی جغرافی بتانے نہیں بیٹھا, میں تو چیز کی اہمیت بتانے بیٹھا ہوں. اب آیا ہے زیاد ملاقات کے واسطے. مولا کی خدمت میں آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت. سنیے گا, امام محمد باقر کی خدمت میں آیا ہے, اپنے تمام غم کو لے کے آتا ہے. کہتا ہے یا مولائی انی المی بالذنوب حتی ظننت انی قد ہلکت. مولا when I think about the sins that I have committed in my life, مولا جب میں گناہوں کو سوچتا ہوں جو میں نے زندگی میں سرزد کیے ہیں اور مجھ سے انجام ہوئے ہیں, ظننت سوچنے لگتا ہوں, انی قد ہلکت تباہ ہو گیا ہوں. ہلاکت کہتے نا, ہلاکت حیدر کرار کے چاہنے والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ لولا علی لہلک, سمجھ رہے ہیں نا, ہلاکت ہے تو اوروں کے لیے, علی والوں کے لیے ہے تو حیات ہے. توجہ, انی قد ہلکت. مولا جب when I think about the sins that I have done in my life, ایسا لگتا ہے, دیکھیں ہماری ترجمانی کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں لگتا. زندگی میں جو گناہ کیے ہیں اس کو سوچ کے ایسا لگتا ہے انی قد ہلکت, مولا جیسے میں تباہ ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا جب گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں. حتی ذکرت حبکم, لیکن جب آپ کی محبت ذہن میں آتی ہے, رجوت النجات, جتنی پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہوں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور امید کی کرن دکھائی دینے لگتی ہے. توجہ, غم کا مداوع ہے تو ذکر آل محمد میں. دیکھیں we have different ways of therapy. اگر آپ تھیراپی میں گئے ہیں there are different models of therapy, اور میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا. کبھی کبھی بہت سارے ٹراما سے گزرا ہوتا ہے, تھیراپی میں جاتے ہیں, انسان کے حل ہو جاتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ تھیراپیز نہیں تھی نا. پرانے زمانے کہہ لیجئے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن اگر رب انہیں تھیراپی نہیں دے تو غیر عادل ہو جائے گا نا کہ امیروں کے لیے تھیراپی, غریبوں کے لیے کوئی تھیراپی نہیں. لیکن غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے, کائنات کے لیے ایک تھیراپی رکھی ہے اور وہ ہے ذکر محمد و آل محمد. توجہ ہے, ذکر محمد و آل محمد, اس سے بہتر کوئی تھیراپی نہیں. اور ہے, آپ دیکھیں کتنے لوگوں سے سنا پریشان ہو رہے تھے, علم عباس پر آئے,
مشکلات حلال آسان ہو گئی. توجہ ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. وَقَدْ رَجَوْتُ النَّجَاةَ وَقَدْ تَجَلَّ عَنِّي. The difficulties that I'm going through, it passes away, it goes away. مولا ایک جملہ کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں حل الدین الا الحب. اے آنے والے ذرا اتنا تو بتا, کیا دین کی کوئی اور تعریف ہے مگر محبت کے؟ سرکار میرا جملہ نہیں ہے. میں کہوں کیا کوئی اور تعریف ہے سوائے محبت کے؟ یعنی میں پورے دین کا خلاصہ بتا رہا ہوں. دین کے پورے خلاصے کو سمجھنا ہو تو محبت کے زمرے میں دیکھ لیا کرو. پھر نبی خدا کا فرزند, نبی خدا کا نمائندہ آیات کو نقل کرتا ہے وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہی تو رب ہے جس نے محبت کی ہے. کیا محبت کی ہے؟ پسند کیا ہے. کیا پسند کیا ہے؟ اے اہل ایمان, تمہارے دلوں میں اگر ایمان کو پسند کیا ہے تو تمہارے رب نے پسند کیا ہے. رب نے محبت کی ہے تمہارے واسطے تو ایمان کی محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور تمہارے سینوں میں اگر کسی چیز کو خوبصورتی عطا کی ہے تو ایمان کی خوبصورتی عطا کی ہے. ایمان کی خوبصورتی اتنی پیاری خوبصورتی ہے. کائنات میں اگر میں یہ سوال آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں, آل محمد کے چاہنے والوں کی خدمت میں رکھوں, آپ سے تمام مال و دولت لے لی جائے اور اگر علی کا ذکر باقی رہے, علی کی ولایت سینے میں باقی رہے, تمام چیزیں دینے کو تیار رہیں گے, لیکن علی کی ولایت وہ ہے, حسین کی عزاداری وہ ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائیے آل محمد کے جملے سے استفادہ کرتے ہوئے کیا اس سے بڑی نعمت بھی آپ کے پاس کوئی اور ہوگی جو رب نے آپ کو دی ہے؟ جب یہ کہہ رہے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, رب نے تو پسند کیا ہے تو ایمان پسند کیا ہے. رب نے اگر زینت دی ہے تو تمہارے دل میں ایمان کو زینت دی ہے. پھر دوسری آیت کو نقل کرتے ہیں اور انصار کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. دیکھو یہ وہ انصار ہیں جو محبت کرتے ہیں ان مہاجرین سے جو ان کی جانب ہجرت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تیسری آیت کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ دیکھو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ سے محبت کرتے ہو, تو اس کے پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے. مصطفیٰ کی اطاعت تم کرو گے, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی تینوں آیتوں کو نقل کیا جا رہا ہے. کامن ڈینومینیٹر کیا ہے, کامن چیز کیا ہے جو تینوں آیتوں میں آ رہا ہے؟ حبب الیکم الایمان یحبون من ہاجر الیہم قل ان کنتم تحبون. یعنی بات ہو رہی ہے تو صرف محبت ہی کی ہو رہی ہے. مولا صرف بات کو نہیں کہہ رہے, مولا اپنی دلیل کو بھی نقل کر رہے ہیں. پھر وہ جملہ عرض کرتے ہیں, کہتے جاء الرجل الی النبی, ایک شخص آتا ہے مصطفیٰ سے ملاقات کرنے کے واسطے آتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ انی لا اصلی ولکن احب المصلین. یا ربی یا نبی اللہ انی لا اصوم ولکن احب الصوامین. اے حبیب خدا کے فرزند, اے حبیب خدا, یعنی یہ بات کر رہے ہیں تو امام محمد باقر, لیکن وہ شخص کی روایت نقل کریں تو نبی خدا کی بارگاہ میں آ رہا ہے. اے نبی خدا, روزے نہیں رکھتا پابندی سے, روزے داروں سے محبت کرتا ہوں. نماز پابندی سے نہیں پڑھتا لیکن نمازیوں سے محبت کرتا ہوں. حبیب خدا اس وقت گویا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ انت مع من احببت ولک مکتسبت. دیکھ تیرا حشر قیامت میں ہوگا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ دنیا میں جو جن سے تو محبت کرتا تھا, لیکن تجھے اپنے نام اعمال کا حساب دینا پڑے گا. یعنی ابتدا ہوگی تو ان لوگوں کے ساتھ جن سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا. پھر امام اپنی توجہ کرتے ہیں, امام اکیلے نہیں بیٹھے, راوی اکیلے نہیں ہیں, امام کی خدمت میں تمام اصحاب بیٹھے ہیں. مولا اپنی توجہ کرتے ہیں تمام اصحاب کی جانب, کہتے ہیں ماذا تريدون وما تبغون. اے لوگوں پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو اور تم کیا چاہتے ہو؟ اذا كان لك فزع من السماء, جب قیامت کے دن وہ دھماکہ ہوگا جو قیامت کے آنے کی خبر دے رہا ہوگا. فزع كل اناس الى مأمنهم, تمام کے تمام لوگ اپنے علم کی جانب پلٹیں گے, تمام کے تمام لوگ اپنے لیڈرز کی جانب پلٹیں گے. فزعتم الینا وفزعنا الی النبی, تم آل محمد کے چاہنے والے ہماری جانب پلٹو گے اور ہم اپنے نبی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے. توجہ ہے. اللہم صلی علی محمد. نبی کی محبت, آل نبی کی محبت, that is going to be your parameter, that is going to be my parameter.
to determine the کامیابی on the day of judgment. آخرت کی کامیابی کہاں ہوگی, آخرت کے بیسک جرنی کی سٹارٹ پوائنٹ کہاں ہوگا, وہ ہوگی آل نبی سے مودت. اب آپ سمجھ رہے ہیں, میرے اعمال اچھے ہوں, میری تمام چیزیں بہت اچھی ہوں, لیکن ایک چیز کا ڈیفیکٹ ہو کہ میں غلط لوگوں سے محبت کرتا ہوں, غلط لوگوں سے محبت کرتا ہوں. سرکار کیا معاملات ہوں گے جہاں وہ جا رہے ہوں گے, وہاں وہ لوکل کال والا لطیفہ تو سنا ہوگا, صلوات علی محمد و آل محمد, اللہم. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب میں لطیفہ تو سنانے نہیں بیٹھا, لیکن آپ سن لیجئے گا بعد میں, جن جن لوگوں نے جو ہے ماشاءاللہ سنا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ لوگ مسکراتے ہی نظر آئے. میں کیا بتا رہا ہوں بھائی, جنہیں اپنی آخرت کا نہیں معلوم, جنہیں اپنی آخرت کا نہیں معلوم, جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کاش میں ایک پتا ہوتا, ایک گوسفند آتا, اس پتے کو کھاتا. پورا پروسیس بتا دیا انہیں نے, ضرورت نہیں تھی پروسیس بتانے کی, بتا دیا انہیں نے. اور میں یہ ہوتا, میں یہ ہوتا, میں ایسے ہوتا, پھر ایسے ہو جاتا. اب میں آپ سے انصافاً پوچھوں, جو تقوی کی اس منزل پر ہیں کہ اپنے آپ کو نجاست سے تشبیہ دے رہے ہیں, اب سمجھ آیا آل محمد سے نجاست کو کیوں دور رکھا گیا ہے. توجہ, ایسے لوگ نہیں آ سکتے آل محمد کے قریب. بھائی اگر تمہیں اپنی تقوی کی مثال دینی ہے تو نجاست سے تو نہ دو. آپ میں سے کوئی آل محمد کا چاہنے والا کبھی کسی نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے خدا نخواستہ وہ نجاست بنا دیتا ہے, نجاست, استغفر اللہ. توجہ, سرکار سب کا اپنا اپنا ظرف ہے, سب کا اپنا اپنا ظرف ہے. ہم وہ ہیں جو چاہنے والے ہیں حیدر کرار کے, حیدر کرار کے. ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھوں, بات سے بات نکل گئی ہے تو ذرا آپ اس کو محسوس کر لیجئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجیب روایت ہے, ذرا سنیے گا آپ لوگ, اور یہ سنیے گا, یہ میرے جملہ نہیں ہے, یہ علی المرتضیٰ کے جملے جو اب آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں, بالکل اسی انداز سے. کیا خوبصورت ہے. اسبغ بن نباتہ راوی ہے. اسبغ کا نام سنا ہے آپ نے تاریخ میں؟ جب بھی آپ دیکھیں, ہمارے برادر بھی کہہ رہے ہیں, جب آپ مقتل مولائے کائنات پڑھتے ہیں تو وہ راوی جب امام حسن اعلان کرنے آتے ہیں کہ تم سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ, ایک بندہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گریہ کرتا رہتا ہے, اس محلے, اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاتا جو مولا کی دہلیز ہوتی ہے. امام حسن دوبارہ آتے ہیں, دوبارہ آ کے دیکھتے ہیں تو وہی شخص بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے. اے اسبغ چھوڑ کر نہیں گئے؟ کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے, میرے آقا کو ضربت لگی ہو میں چھوڑ کے چلا جاؤں. محبت دیکھ رہے ہیں, کیا خوبصورت محبت ہے. اس کے بعد اسبغ کو اندر بلاتے ہیں, اور اسبغ کو بلا کر مولا نے وہ روایت نقل کی ہے جو شیخ صدوق نے نقل کی. کبھی ہو سکا تو مولا کی وصیت آپ کی خدمت میں نقل کروں گا, لیکن آج وہ میرا موضوع نہیں. آج تو میں صرف تعارف شخصیت دینا چاہ رہا ہوں. اسبغ ہے کون سی خوبصورت شخصیت جو علی سے سب سے آخری روایت کا نقل کرنے والا ہو. اس شخصیت کو غیر اہل بیت میں سے اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے گا روایت, ذرا بس سن لیجئے, اور بس اس کے بعد مقام منزل مسائل. کیا خوبصورت روایت ہے. بشارت المصطفیٰ میں غالباً اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. تو روایت ہے, قال علی ابن ابی طالب علی منبر الکوفہ, کوفے کے منبر پہ ہیں علی المرتضیٰ, اور راوی ہے اسبغ بن نباتہ. کہتے میرے مولا نے منبر کوفہ پر کہا, ایھا الناس اسمعوا قولی واعقلوہ عنی, جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سننا, اور صرف غور سے مت سننا. میں نے بھی جو پہلا جملہ کہا, کیا کہا؟ غور سے سنیے گا اور عقل میں بٹھائیے گا. یہی مرتضیٰ کے جملے, غور سے سننا اور عقل میں بٹھانا. فإن الفراق قریب, یاد رکھو کہ وقت رخصتی قریب آ چکا ہے. یہ علی المرتضیٰ کے جملے. مولا وہ نہیں ہے جو ہم جیسے کہہ رہے ہوں کہ بھائی اجتہاد کی بنا پہ نہیں, خبر کی بنا پہ, حقیقت کی بنا پہ کہہ رہے ہیں. فإن الفراق قریب, دیکھو وقت رخصت قریب آ گیا ہے. اور پھر وہ خوبصورت روایت عطا کی ہے جو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ انا خیر البریہ, اللہ, کائنات میں جو سب سے پسندیدہ مخلوق ہے اس پسندیدہ مخلوق کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے.
وَأَنَا وَصِيُّ خَيْرِ الْخَلِيقَةِ، اور میں اس شخصیت کا وصی ہوں جسے رب کائنات نے سب سے بہترین اخلاق کے ساتھ بھیجا تھا. وَأَنَا زَوْجُ سَيِّدَتِي نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ذہن میں رکھو وَأَنَا زَوْجُ خَيْرِ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کائنات میں بہت ساری خواتین تھیں لیکن کائنات میں جو سب سے خیر خاتون ہے اسے زہرا کی ذات کہا جاتا ہے. زہرا کا شوہر ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. انا ابو العطرۃ الطاہرہ والہادیہ المہدیہ، یاد رکھو وہ امامت جو صاحب طہارت ہوگی، وہ امامت جو دوسروں کو طہارت دینے والی ہوگی، وہ امامت جو خود رب سے ہدایت یافتہ ہوگی، وہ امامت جو دوسروں کے لیے ہدایت یافتہ ہوگی. اگر اس کے کوئی بابا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے. یعنی جب بھی ابو الائمہ کہا جائے گا تو ذات ہوگی حیدر کرار، ذات ہوگی علی ابن ابی طالب. انا امیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین وسید الوصیین، مومنین کا امیر ہے تو حیدر کی ذات ہے، جنت جانے والوں کے سردار ہیں تو حیدر کی ذات ہے، اوصیاء کے سید ہیں تو حیدر کی ذات ہے. انا اخو رسول اللہ وولیہ ووزیرہ ووصیہ وحبیبہ وخلیلہ وصفیہ وسنوہ. یاد رکھو علی وہ شخصیت ہے، رسول کا بھائی ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، رسول کا وزیر ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، رسول کا دست بازو ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، رسول کا وزیر ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، رسول کا کوئی صاحب ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، رسول کا حبیب اور خلیل ہے تو حیدر کرار ہے، رسول کا محبوب ہے تو حیدر کرار ہے. اور اس کے بعد وہ جملے کہتے ہیں سلمی سلم اللہ وطاعتی وطاعت اللہ وحربی حرب اللہ ومعصیتی معصیت اللہ وانصاری انصار اللہ وشیعتی احباء اللہ. جس نے میرے ساتھ صلح کی اس نے اللہ کے ساتھ صلح کی، جس نے میرے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی، جس نے میری فرما برداری کی اس نے رب کی فرما برداری کی، جس نے میری معصیت کی اس نے رب کی معصیت کی، جس نے میری مدد کی اس نے اللہ کی دین کی مدد کی. اور جو میرے شیعہ ہیں یہی تو وہ ہیں جو رب کے محبوب ہیں. ہم اللہ کی محبت ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی محبت ملے گی تو علی کے ذریعے ملے گی. لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی، میں ایرے غیر نتھو خیرے کی بات نہیں کر رہا، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں پڑھے لکھے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے ان الناکثین والقاسطین والمارقین ملعونون علی لسان النبی وقد خواب من افترا. جو علی کے مقابلے میں آیا ہے، چاہے اہل جمل آئے ہو، چاہے اہل سفین آئے ہو، چاہے اہل نہروان آئے ہو، جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ صاحب اجتہاد نہیں ہوتا. نبی کی لغت میں وہ جو بھی ہوتا ہے مگر سب سے بڑا ملعون ہو جاتا ہے. توجہ، وقد خواب من افترا، صلوات اللہم صلی علی محمد. وقد خواب من افترا، بس جس نے جھوٹ بولا اللہ اس پر لعنت کرے. علی کتنے بھائی، جہاں یقین ہے وہاں ذات علی ہے، جہاں یقین ہے وہاں اولاد علی ہے، اولاد علی ہے. بس عزیزانو، کن کن مصائب کو کس کس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے؟ کیا مصائب کے لیے جملہ کہہ دینا کافی نہیں؟ دیکھیں سفر کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، کیا مصائب کے لیے جملہ کہہ دینا کافی نہیں؟ زینب یزید کے دربار میں 700 شراب نشین، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکومتی کارندے، سب کے سب ہیں دربار میں. آپ جانتے ہیں اس دروازے کو باب خیزراں کہا جاتا تھا. میں کل تفصیل سے پڑھوں گا، میں تو بس آج ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں. باب خیزراں کہا جاتا تھا اس دروازے کو جہاں پہ آل محمد کو کھڑا کیا گیا. عزیزانو، ایسا کھڑا کیا گیا کہ اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے باب خیزراں سے باب الساعات. ساعات بولتے ہیں گھنٹوں کو، جو کچھ دقائق میں فاصلہ طے ہو جاتا تھا. آل محمد کو اس طرح سے قید کیا گیا تھا کہ گھنٹے در گھنٹے اس دروازے پہ کھڑے رہے. اور کبھی آپ شام گئے ہوں تو عزیزانو، آج بھی شام وہ قدیم شام ہے جہاں وہ منظر آج بھی آپ کو لگتا ہوگا کتنا تازہ ہوگا. عزیزانو، ملعون کھڑے ہوئے ہیں
اور سرے سید الشہداء بلند ہے، سرے حضرت علی اکبر، سرے حضرت علی اصغر، چھوٹے چھوٹے سر، بڑے بڑے سر، سب کے سب ہیں نمائندگی حسین کا سر کر رہے ہیں۔ اور انہیں کھڑا کیا ہوا تھا تو بیویوں کے برابر میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ بیویوں کی حالت وہ ہے عزاداروں، بے مکنعو چادر، یہ جملہ ہی کتنا بڑا ہے، بے مکنعو چادر۔ اب اس سلام میں یہی تو عرض کر رہے تھے نا میرے بھائی کہ جہاں حجاب میں جانا بھی مناسب نہ تھا، آل محمد کو بے مکنعو چادر اس حالت میں وہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ عزاداروں وہ مظلومیت کو تو دیکھیے گا کہ ایک ہی رسی ہے جس میں آل محمد کو باندھا ہوا ہے۔ عزاداروں بس ایک دفعہ صحابی رسول سہیل آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں ایک عید کا سما دیکھتا ہوں، پورے شہر کو سجایا جا رہا ہوتا ہے، پورے شہر کو سجایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب جو میں آ کے خبر لیتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ کوئی عید نہیں ہے، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، خارجیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ عزاداروں یہ لفظ بھی اتنی بڑی گستاخی ہے آل محمد کے واسطے، لیکن یہ گستاخی کر رہے ہیں تو اہل شام کر رہے ہیں۔ بس جب یہ جملہ کہا گیا تو قریب آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، کسی اور کا سر بلند نہیں ہوتا، محبوب نبی محبوب خدا حسین بن علی کا سر آگے آگے ہے، اور بے مکنعو چادر، تمام بیویاں علی کی بیٹیاں بے مکنعو چادر چل رہی ہیں۔ عزاداروں جب وہ قریب آتا ہے نا تو وہاں پہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں، کہتا ہے آ کر صحابی رسول ہے، کہتے بیویوں کچھ کر نہیں سکتا لیکن جو بھی بساط میں ہوں حکم دیجئے میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ کہتے ہیں سہل اے نبی کے صحابی اگر ایک کام کر سکتا ہو نا تو یہ سر ہماری طرف سے ہٹا دے، لوگ جب بھی ان سروں کو دیکھتے ہیں نا تو ہم بے مکنعو چادر کھڑے ہوتے ہیں، جب بے مکنعو چادر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سروں پر بھی ان کی نظریں جاتی ہیں۔ ذرا اس مظلومیت کو سوچو، علی کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، اور ان پر غیر محرم اپنی نظروں کو دوڑا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے آل محمد کے واسطے۔ عزاداروں وہ پیسے دیتا ہے، ذرا دیر کے لیے سروں کو آگے کیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی شمر ملعون آگے آتا ہے، سروں کو وہیں کر دیتا ہے جہاں بے مکنعو چادر بیویاں ہوتی ہیں۔ بس عزاداروں اس خربے میں لایا جاتا ہے، اس دربار میں لایا جاتا ہے۔ آج میرے بھائی نے مرثیہ پڑھا تھا نا، وہ خاتون آتی ہے ملنے کے واسطے، اپنا تعارف کرواتی ہے، کہتا ہے مجھے ہند کہتے ہیں۔ بس عزاداروں ام کلثوم و زینب سمجھ جاتی ہیں یہ کون آئی ہے۔ کہتے ہیں تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں مدینۃ النبی مدینۃ المنورہ سے آ رہے ہیں۔ عزاداروں اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تم تو نبی کے شہر سے آ رہے ہو۔ کہتے ہیں نبی کے شہر کو جانتی ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہاں وہاں میرے آقا حسین رہا کرتے تھے، وہاں علی المرتضی رہا کرتے تھے، وہاں میں خدمت انجام دیا کرتی تھی۔ زینب ام کلثوم سے بھی بڑی محبت کرتی تھی، بڑی خواہش ہے اگر آقا حسین سے ملاقات ہو جائے، بڑی خواہش ہے اگر زینب ام کلثوم سے ملاقات ہو جائے۔ بس عزادارو زینب ام کلثوم کیا کہے جب سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں ہند پہچانی نہیں، یہ سر ہے تو آقا حسین کا، وہ سر سر عباس، یہ سر علی اکبر علی اصغر کا، یہ بیڑیوں میں یہ زنجیروں میں جکڑے ہوا جو جوان ہے کوئی اور نہیں، حسین کا بیٹا ہے، مجھے زینب کہتے ہیں۔ یہ میری بہن ام کلثوم ایک دفعہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہے، واہ حسینہ واہ امامہ، روایت کے جملے ہیں، ایک پتھر لیتی ہے پیشانی پہ پتھر مارتی ہے، لیکن میں کہوں گا اے ہند تو نے تو صرف سر حسین دیکھا تھا، ایک بہن ہے 70 قدموں کے فاصلے سے شمر سینے پہ سوار۔